الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاج قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 80، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالی، وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، اور وہ اللہ تحقیق مجھے ہدایت دے چکا، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، الا ان یشاء ربی، ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ واسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار جو ہے، میرا رب جو ہے، اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون۔ جب حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے توحید بیان کی، کیونکہ اس وقت اللہ کو ایک ماننے والا کوئی نہیں تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، تو قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کی توہین کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں ان کی توہین یا ان کو برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ لہذا قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ سارا پھر آپ کو واقعے کا پتہ ہے، تاکہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا قوم نے اور وقت کے بادشاہ نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کی طرف آؤ، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کی طرف آؤ، کیا تم مجھ سے اس لیے جھگڑا کرتے ہو؟ توحید کی جب بھی کسی نے آواز اٹھائی ہے، کیونکہ یہ توحید جو ہے یہ شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز شیطان کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مسئلہ توحید ہی تو ہے۔ تو جب بھی کسی نے توحید کا آوازہ بلند کیا تو بے شمار اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ آج پھر ہمیں توحید پر کامل یقین کی ضرورت ہے۔ ہمارے یقین بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ پر ہمارا یقین بڑا کمزور ہو گیا ہے، اور خصوصاً اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے کہ وہ ساری ضرورتیں پورا کرنے والی وہ ذات ہے، اس پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آج بھی لوگوں کو یہ کہا جائے
کہ ایک اللہ کو مانو، اس کو رب مانو، اس کو مالک مانو، اس کو خالق مانو، نفع نقصان کا مالک اسے مانو، مشکل کشا اسے مانو۔ آج بھی لوگ اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہی فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، قد ہدانی، بے شک اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اب تو میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب یہ بات کہتے تو پھر مشرکین مکہ، مشرکین کیا کہتے؟ بتوں کی پوجا کرنے والوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرانے کی کوشش کی، دیکھو تم ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ بت تمہارا نقصان کریں گے، تمہیں بیمار کر دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے۔ ہے تو کڑوی کسیلی بات۔ جب آج بھی یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نا نا نا۔ آج بھی جسے استنجا کرنا نہیں آتا وہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے ایسا اسے سمجھ لیا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانے گے تو یہ ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے۔ یہ سب بت پرستی ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو یہی بات ابراہیم کی قوم نے کہی کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کو اچھا نہیں جانتے، یہ تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تمہیں بیمار کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرنے والا، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں میرا رب کچھ کرنا چاہے، میرا رب کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، میرا رب کوئی میرا نقصان کرنا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ نفع و نقصان کا مالک میرا رب ہے، اگر وہ مجھے کچھ چیز دینا چاہتا ہے تو تمہارے بت نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تم مجھے ان سے نہ ڈراؤ، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا کہا جاتا ہے یا جس کی کفالت میں تھے، وہ بڑا، بلکہ وہ بتوں کو بناتا تھا، مورتیاں بناتا تھا اور بازار میں فروخت کرتا تھا۔ دیکھیں نا ایک عقل مند آدمی، رب بھی بڑا بیچے جاتے ہیں، جو بکاؤ مال ہو وہ رب ہوتا ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ بکاؤ مال تو رب نہیں ہوتا، بکاؤ تو بندے کی عزت نہیں ہوتی، بت کی کیا ہوگی۔ تو آزر نے کہا کہ ابراہیم لے جاؤ یہ مورتیاں بازار میں بیچ آؤ، یہ بت لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا چلو آج بھی اچھا موقع ہے، سمجھاتا ہوں میں قوم سے۔ ایک چوراہے میں جا کر وہ اپنی دکان سجائی، ایک رسی لگائی بہت بڑی، کسی بت کے کو الٹا پاؤں میں رسی لٹکائی اور اسے الٹا لٹکا دیا، کسی کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو لٹکا دیا، اسی طرح تو 5-7 رسی کے ساتھ لٹکا دیا۔ کہنے لگے آ جاؤ لے جاؤ اپنے ربوں کو، دیکھیں گے الٹا جو لٹکا ہوا ہے یہ تمہیں بیٹے دے گا، لیکن یہ خود الٹا لٹکا ہوا ہے، یہ تمہارے کام سیدھے کر دے گا، لیکن یہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ یہ موت اور زندگی دینے والا رب ہے، لیکن یہ اپنے گلے سے پھندا نہیں اتار سکتا۔ قوم کو سمجھا رہے تھے نا ایک انداز سے، اور ایک بارش دینے والے رب کو الٹا اس کا منہ پانی میں ڈال دیا اور کہا لے پی لے۔ قوم یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، کہنے لگا اچھا یہ پانی دینے والا، بارش دینے والا رب ہے، لیکن بیچارہ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا، خود ایک گھونٹ بھی نہیں لے سکتا، تو ان بتوں سے تم مجھے ڈراتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہیں، نہ یہ بول سکتے، نہ یہ کھا سکتے، نہ یہ پیتے ہیں، یہ نقصان کریں گے میرا۔ ہندوؤں کے بھی ایک ماتا رانی ہوتی تھی،
وہ کسی کو اگر دانے نکلتے نا وہ اس کے اوپر جا کر وہ چڑھاوے چڑھاتے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے. وہ ایک بیماری تھی. ہمارے ہاں بھی ایک ادھر بھائی لیاقت، اس کے ہاں ایک بیری تھی اس کے گاؤں میں کھیت میں، چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو میرا خیال ہے وہ نہیں رہی. وہ لوگ کہتے تھے ادھر ماتا رانی ہے، ادھر جا کے کوئی رومال باندھا تھا، کوئی کپڑا باندھا تھا، لو جی ادھر. یہ عجیب عجیب تماشے ہیں. یہ چیزیں نقصان اور نفع دینے والی نہیں ہیں. نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ یقین ہمارا کمزور ہے، ہمیں اس یقین کو پختہ کرنا ہوگا. تو فرمایا حضرت ابراہیم نے، دیکھو مجھے ان سے ڈراؤ وراؤ نا، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، یہ میرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ہاں اگر میرا اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ نقصان کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے کو کوئی ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس فائدے کو نہیں روک سکتی. وہ ہے نفع نقصان کا مالک، یہ بت نہیں ہیں. وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اور یہ کارخانہ قدرت جو ہے، یہ کائنات جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں اسے. ہم کبھی ان چیزوں پر غور کریں نا، ایک ایک چیز کے اوپر، تو ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، اور چلا وہی سکتا ہے جس کو اس کا علم ہو. تو اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. میرا رب تو وہ ہے، یہ جنہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جاندار بے جان جس کو تم پوجا کرتے ہو، یہ سارے بھی میرے رب کے احاطے میں ہیں، کچھ بھی باہر نہیں ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. افلا تتذکرون. سارے دلائل جب ان کے سامنے رکھے تو کہا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. میں تمہارے سامنے یہ سارے دلائل رکھے ہیں، ساری چیزیں رکھی ہیں، تمہاری عقل پھر بھی کام نہیں کرتی، تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. بتوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا، کسی کو الٹا لٹکا دیا، کسی کے گلے میں پھندا ڈال دیا، تم کو یہ بات سمجھائی دیکھو یہ اپنے آپ کو آزاد یہاں سے نہیں کر سکتے، یہ تمہارے خدا کیسے ہیں، ان کے پاس کون سا اختیار ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے. تو بڑے خوبصورت انداز میں فلا افلا تتذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم خیال نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم.